نبی کریم نے ایک خواب دیکھا. آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں، کوئی حلق کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، کوئی قصر کر رہے ہیں. خواب بیان کرنے کی دیر تھی، صحابہ کے دلوں میں اور بھی محبت جاگ اٹھی، تڑپ اور زیادہ ہو گئی. اعلان ہو گیا چلیے عمرے کے لیے. 1400-1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے. ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، چل پڑتے ہیں. ہدی کے جانور، قربانی کے جانور ساتھ ہیں. ایک جاسوس بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے بھیجا مکہ کہ جا کے حالات کا جائزہ لے لو، ہم آ رہے ہیں کہ مشرکین کا کیا رد عمل ہے. نبی کریم قریب پہنچتے ہیں، جاسوس آ کے کہتا ہے مخبر کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف تو سارا مکہ اٹھ کھڑا ہو گیا، وہ تو طیش میں آ گئے ہیں، یہ کس طرح مکے میں داخل ہوں گے، ہم داخل ہونے نہیں دیں گے. نبی کریم چلتے چلتے مکے کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ، اس مقام تک پہنچتے ہیں. مشرکین کے قاصد آ رہے ہیں، کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، مذاکرات جاری ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، قتال کرنے نہیں آئے. دیکھ لو ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی ہدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے. ہم عمرہ کریں گے، ٹھہریں گے بھی نہیں، واپس چلے جائیں گے. لیکن قریش بلا یہ کہاں برداشت کر سکتے. ان کا کوئی بھی قاصد آتا ہے، اللہ کی شان دیکھیے، آتا تو روب ڈالنے کے لیے، لیکن نبی کریم کی گفتگو سنتے ہی وہ بدل جاتا ہے اور تبدیل ہو کے جب مشرکین مکہ قریش کے پاس جاتا ہے تو وہاں اعلان کرنے لگتا ہے لوگوں محمد عربی کو عمرہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ قاصد، وہ سفیر، وہ بھی جا کے سفارشی بن جاتا ہے. مشرکین اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اسے بھی برا بلا کہتے ہیں. ہر ایک قاصد آ رہا ہے. چنانچہ طائف کا سردار ہے عروہ ابن مسعود الثقفی، عروہ ابن مسعود، وہ مشرکین سے کہنے لگا او مشرکو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم جس کو بھیجتے ہو وہ تبدیل ہو کے آ جاتا ہے، میرے بارے میں تمہارے تاثرات کیا ہیں؟ کہنے لگے ہم تو آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، آپ گفتگو میں بھی بڑے ماہر ہیں، آپ قوم قبیلے کے لیڈر بھی ہیں، ہمارا بھائی چارہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں بھی بک جاؤں گا؟ کہا نہیں. چنانچہ اس نے کہا جب میں مذاکرات کروں گا تو میری بات تسلیم کرنی پڑے گی. پھر کہا ٹھیک ہے جائیے. یہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، گفتگو کرنے لگا، بڑا فصاحت والا، بڑی بلاغت رکھتا ہے. نبی کریم نے کہا عروہ ہم لڑنے نہیں، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام کی چادریں ہم نے پہنی ہوئی ہیں، ڈالی ہوئی ہیں، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. خیر گفتگو میں وہ ذرا آگے بڑھتا ہے. صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا بھی، آواز نیچے کر، اونچا بولنے بھی نہیں دیا، اور وہ نظارہ بھی کر رہا ہے، صحابہ کرام کو دیکھ بھی رہا ہے، اور نبی کریم سے پتہ ہے کیا کہنے لگا ہے. کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو تو اپنی قوم سے لڑنے آ چکا ہے، اپنی قوم کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنی قوم سے دشمنی کر بیٹھا ہے،
یہ تیرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ تیری قوم کے نہیں، یہ دائیں بائیں کے اوپرے لوگ ہیں، اور جب قریش ٹوٹ پڑیں گے تو آپ کے ارد گرد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی بندہ کوئی بات منوانے جاتا ہے تو پہلے اگلے کی کمزوری بیان کرتا ہے اور اپنی طاقت بیان کرتا ہے، پھر بات بنتی ہے۔ تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ ٹھہرنے والے نہیں، آپ کو تنہا تنہا میدان میں چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، فوراً جلال میں آ گئے۔ ایسی بات ہو اور صدیق خاموش رہیں، فوراً جلال میں آ گئے، کہنے لگے اے عروہ، اور جو جملے کہے ہیں میں اس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگے اے عروہ، اللہ کی قسم ہے، دفع ہو جا، تو اپنے معبود لات، طائف میں جو معبود تھا اس کا نام کیا تھا؟ لات، جا تو لات اس کی 70 والی جگہ کو منہ میں ڈال کے چوسنا شروع کر دے، لیکن اللہ کی قسم ہے ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم محمد عربی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خیال کر، زبان سنبھال کے رکھ۔ جب اتنے سخت لہجے میں گفتگو کی تو عروہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ نبی کریم نے کہا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ جملہ کہا تو عروہ کہنے لگا مجھے بھی جواب دینا آتا ہے، میں بڑا سخت جواب دیتا، لیکن چونکہ ان کا میرے اوپر احسان ہے تو میں احسان کے سامنے جھک گیا ہوں۔ احسان کیا تھا؟ قتل ہوا تھا اس سے، اور دیت نہیں تھی تو صدیق اکبر نے 10 اونٹ اپنی طرف سے دیے تھے، تو اس احسان کو یاد کیا، خاموش رہا۔ خیر دماغ ٹھکانے آ گیا، اور گفتگو کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ان کی عادت تھی عرب کی، جب آپس میں بے تکلف گفتگو کرتے نا تو ایک دوسرے کی داڑھی پر یوں ہاتھ پھیر دیتے، ایک پیار کی علامت۔ لیکن جو ہی نبی کریم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا، فوراً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تلوار کا دستہ مار کے اس کے بازو کو نیچے کر دیا، کہا او مشرکہ نیچے کر پلیت ہاتھ تیرا، یہ محمد کی پاکیزہ داڑھی کے ساتھ لگنے کے قابل نہیں ہے، آئندہ آگے بڑھایا تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ڈر گیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب جب لیول اس کا برابر ہوا نا تو اب گفتگو کر رہا ہے، بڑی میٹھی میٹھی مزے سے گفتگو کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی یہی بات کی کہ عروہ ہم عمرہ کریں گے، جائیں گے، تو جا کے مشرکین کے سامنے کھڑا ہو گیا، واپس کہنے لگا اے قریش کی جماعت، میں تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ محمد عربی کو اجازت دیجیے کہ وہ عمرہ کر کے واپس چلا جائے، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ محمد رسول اللہ کو اس کے یار و صحابہ چھوڑ دیں گے، تو کہنے لگا اللہ کی قسم ہے لقد وفدت علی الملوک وعلی قیصر و کسرا و نجاشی، میں قیصر و کسرا اور نجاشی ان بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، ان کے درباروں میں گیا ہوں، ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کو اس کی رعایا اور لوگ نوکر چا کر اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہوں کہ جتنی محمد کی صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی۔ اور پتہ ہے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر نبی کریم وضو کرتے ہیں تو وہ جسم سے لگنے والا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آپ کی زبانیں منہ مبارک کا لعاب بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، تو بھلا وہ نبی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب یہ گفتگو کی
بھائی سیدھی بات ہے، اجازت دے دو، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ سارے مشرک مخالف ہو گئے، ہاں تو بھی ان کے طرفدار بن گیا۔ بس اس پہ ان کو غصہ آیا، چلا گیا ناراض ہو کے طائف۔ مشرکین بات نہ بنی، کچھ وقفہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے بھیجا کہ آپ جائیے بات کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا یاد رکھیے عثمان، جو لوگ وہاں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہجرت نہیں کر سکے، بیچارے پابند ہیں، ان سے ملاقات بھی کرنا، میرا سلام بھی عرض کرنا، اور ان کو کہہ دینا کہ انشاءاللہ اسلام اب جلد غالب آ کے رہے گا، بشارتیں بھی ان کو سنا کے آ جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جو ہی حضرت عثمان سفیر بن کے جا رہے ہیں، سارے مکے کے لوگ مہاجرین اور انصار کہنے لگے ہائے افسوس، کاش ہم بھی عثمان کے ساتھ ہوتے، پتہ نہیں ہمیں جانا نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن عثمان تو خود طواف کر کے مزے لوٹ لے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت عثمان چلے گئے، پتہ ہے نبی کریم نے بات سنی، فرمایا یہ کیا چرچا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم رش کر رہے ہیں کہ ہم تو مکے کے باہر رکے ہوئے ہیں، حضرت عثمان ہی اچھا رہا، کم از کم عمرہ کرے گا، طواف تو کر لے گا۔ نبی کریم نے فرمایا میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا گمان یہ ہے عثمان کے بدلے میں، عثمان کے بارے میں، جب میں نہیں ہوں گا تو عثمان کبھی طواف بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال نبی کریم کا ایک گمان تھا، صحابہ سوچ میں ہیں، حضرت عثمان گئے، ملاقاتیں ہوئیں، مذاکرات شروع ہو گئے، جلال میں آ گئے، وہ کہنے لگے چلے جاؤ واپس، اب تمہیں اگر ہم نے اجازت دی، سارے عرب میں چرچا ہو گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے داخل ہو رہے ہیں اور کوئی روک بھی نہیں سکا ان کو، ہماری ناک کٹ رہی ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اور پتہ ہے عثمان غنی سے کیا کہنے لگے؟ عثمان غنی سے کہنے لگے آپ آ چکے ہیں، آپ تو عمرہ کر لیں، طواف کر لو، سچ بتاؤ کعبہ سامنے ہو اور 6 سال کے بعد نظر پڑی ہو، دل میں کتنی عظمت، محبت اور الفت ہوگی، کشش ہوگی، بھلا وہ ٹھہر سکے گا؟ لیکن کعبہ کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کی قسم ہے مشرکو، جب تک میرے محبوب پیغمبر نہیں ہوں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ وہ تو پابند ہوں اور میں طواف کر لوں، نہیں کروں گا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا گرفتار کر لیا، حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا۔ ادھر خبر پہنچی نبی کریم تک کہ حضرت عثمان کیا کر دیے گئے؟ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا یارو اکٹھے ہو جاؤ۔ کیکر کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں نبی کریم، 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے بیعت کی، ہر صحابی آ رہا ہے، نبی کریم کا دایاں ہاتھ ہے، حضرت عثمان نہیں ہے۔ نبی کریم نے ان کی کمی کو پورا کرتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا باقی ہاتھ تمہارے ہیں، اور یہ بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، بایاں ہاتھ اٹھا کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی غیرت کی کہ اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے پیغمبر جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، میں سب سے راضی ہو گیا ہوں۔
میں سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور اگلی بات کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا میرے پیغمبر آپ کا ہاتھ، پھر اوپر صحابہ کے ہاتھ، پھر اوپر سے عثمان کا ہاتھ، وہ بھی آپ کا ہاتھ، ان سارے لوگوں کے ہاتھوں پہ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب پر میرا ہاتھ ہے، تمہارے ہاتھوں پہ میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ بیعت تو ہو گئی، لیکن ایک بات پوچھنے لگا ہوں مسجد نمرہ والو، ہری پور والو، نبی کریم نے یہ بیعت کیوں لی صحابہ سے؟ جی تو بتا سکتا کیوں لی؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ کس کا؟ کیونکہ خبر آئی تھی کہ حضرت عثمان کیا کر دیے گئے ہیں؟ شہید کر دیے گئے۔ حالانکہ حضرت عثمان اس وقت کیا تھے؟ زندہ تھے، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے خبر جھوٹی تھی۔ کیا تھی؟ خبر جھوٹی تھی، لیکن صحابہ کو اس کا پتہ چل سکا، کیونکہ پس پردہ اور غیب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اگر نبی کریم کو علم ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، عثمان تو زندہ ہے، کیا ہے؟ قتل نہیں کیے گئے، تو نبی کریم کبھی بھی یہ نہ کہتے آؤ بیعت کرو بدلہ لے کے جائیں گے، بلکہ فوراً کہہ دیتے نہیں جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتہ ہے عثمان زندہ ہے۔ ہر واقعہ ایک عقیدہ بھی سمجھا رہا ہے۔ خیر بیعت تو ہو گئی، تھوڑی دیر گزری، مشرکین نے سفیر بھیجا سہیل ابن عمر کو، یہ ان کی طرف سے بڑا فصاحت بلاغت والا آ گیا، مذاکرات کے لیے نبی کریم کے پاس آ گیا، جی معاہدہ کرو، صلح کرتے ہیں۔ صلح ہو رہی ہے، نبی کریم بھی رضامند ہے، اچھی بات ہے صلح ہو جائے۔ اللہ، صلح لکھی جا رہی ہے، چند شرائط صلح میں جو لکھے گئے ہیں آپ بھی سنیے۔ ایک شرط یہ، اس سال عمرہ کی اجازت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے، ساتھ اسلحہ لے کر نہیں آؤ گے، صرف ایک تلوار، وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، نیام بھی سامان میں ہوگی، یہ بھی منظور کر لی گئی۔ تیسری شرط یہ بھی رکھی گئی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی آ گیا مکہ تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم واپس، اور اگر ہم قریش مکہ مشرکین مکہ میں سے کوئی آدمی چاہے مسلمان بن کے بھی آ جائے مدینہ، تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ یہ شرط بظاہر کیا ہے؟ بہت سخت ہے، اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی منظور کر لی گئی یہ شرط، ٹھیک ہے، شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، یہ کاتب تھے، فرمایا اکتب یا علی، علی لکھنا شروع کر دے معاہدہ۔ اب لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، سہیل اٹھ گیا، یہ جی اللہ کو تو ہم جانتے ہیں کہ رحمان رحیم کو ہم، یہ رحمان کون ہے؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ اللہ، جب یہ جملہ کا کہنے لگے مٹاؤ، مٹایا گیا، فرمایا یہ نہ لکھو، یہ لکھو بسمک اللہم۔ پہلے عرب کا دستور یہی تھا، یہ جملہ لکھتے، کیا؟ بسم اللہ کی جگہ بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں، بس
یہ جملہ لکھا گیا، ساری شرائط لکھی جا رہی ہیں، لیکن کیا جملہ لکھا جا رہا ہے؟ سنیے سر فہرست: ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمرو۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کا فیصلہ، جس پہ معاہدہ کیا ہے محمد الرسول اللہ نے اور سہیل ابن عمر نے۔ سہیل پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر کعبہ سے کیوں روکتے؟ رسول مانتے تو کعبہ سے کیوں روکتے؟ لڑائی کیوں کرتے؟ اسی میں تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ رسول نہیں مانتے، یہ مٹاؤ۔ کون سا جملہ؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھو؟ یہ لکھو ھذا ما قضا علیہ محمد بن عبد اللہ، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ جب اڑ گیا سہیل، نبی کریم نے فرمایا یا علی امحہ، یہ رسول اللہ کا لفظ کیا کر دو؟ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں آ کے کہتے ہیں واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم ہے میں خود تو مٹ سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں مٹا سکتا، نہیں مٹاؤں گا، یہ جملہ نہیں مٹا سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا آپ نے کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ جب دکھایا نبی کریم نے قلم لے کے وہ جملہ خود کاٹ دیا، اور پتہ کیا کہا؟ سہیل سے کہا انی رسول اللہ، انی رسول اللہ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، میں واقعی اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاتے ہو، تم جھٹلاتے ہو لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا۔ یہ جملہ مٹا دیا، شرائط نامے پہ دستخط ہو گئے۔ نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا، سہیل چلا گیا، ایک کاغذ ان کے پاس، دوسرا وہ لے کے چلا گیا۔ نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا احرام کھول لو، جانور ذبح کرنا شروع کر دو۔ ایک دفعہ فرمایا، دو دفعہ، تین دفعہ، کوئی نہیں اٹھ رہا، پریشان ہے، غمگین ہے۔ نبی کریم سب سے پہلے خود اٹھ گئے، اونٹ ذبح کیا، قربانی کی، صحابہ کو حکم دیا، فرمایا جو میرا حکم ہے مانو، ذبح کر لو۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ، کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ فرمایا عمر حق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ شرائط؟ نبی کریم نے فرمایا عمر مان جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ کیا ہے؟ بہتری، مان جاؤ۔ حضرت عمر یہاں سے چلتے ہیں، ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اکبر آپ نے شرائط دیکھیں، ہمارا کوئی آدمی چلا گیا وہ واپس نہیں کریں گے، ان کے آدمی آئیں گے اور ہم واپس کرتے جائیں گے۔ یہ شرط بظاہر بہت زیادہ صحابہ کے لیے انتہائی اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل تھا، پر صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عمر محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں حق اور سچ اسی میں ہے، بس تسلیم کیجئے۔ مان گئے۔ حضرت عمر بھی اپنی بات پہ خفا ہو گئے کہ میں نے غلط کہا ہے، تکرار کیوں کیا میں نے، معافی مانگی اللہ سے، روئے کہ مجھے بھی مان لینا چاہیے، مان تو لیا لیکن مجھے لب کشائی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر صلح ہو گئی، صحابہ نے قربانیاں کر لی، جو ہی واپس ہونے لگتے ہیں اللہ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیت نازل کر کے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔
اب واپس ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح عظیم سے مالا مال کر دیا۔ صحابہ خوش ہیں لیکن حیران ہیں کہ یہ بلا کیسی فتح ہے، یہ کیسی فتح ہے۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھ ہی لیا ہمت کر کے، فرمایا یا رسول اللہ اہو الفتح، کیا اہو الفتح یا رسول اللہ، کیا یہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ معاہدہ، یہ شرائط، کیا یہ فتح ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کی قبض قدرت میں مایا محمد کی جان ہے، یہی فتح مبین ہے۔ اب دیکھنا یہ فتح مبین کیسے ہے۔ اس میں یہ بھی صلح ہوئی، اس میں ایک شرط قابل غور ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ کتنے سال تک؟ یہ شرط ہے 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ جو آپ کا ہونا چاہے گا قبائل میں سے جنگ کے معاملے میں، وہ آپ کے معاہدے میں داخل، جو ہماری شرائط مان کے ہمارے ساتھ ہوگا مشرکین نے کہا وہ ہمارا رہے گا۔ صحابہ چلتے ہیں، یہ بشارت اللہ نے سنا دی، جو ہی واپس آتے ہیں، سن 6 ہجری کی بات ہے، پتہ ہے کیا ہونے لگا؟ فتح سنیے تو فتح کیسے ہوئی، یہ فتح مبین کیسے ہے؟ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی، نبی کریم نے چین کا سانس لیا، سکھ کا۔ اس سے تو پہلے آیا دن یہی لڑائی ہے، جنگ ہے، حالات خراب۔ جب معاہدہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، نبی کریم نے کھل کے تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ راہ ہموار ہو گئی نا، جنگ ختم، حالات سازگار ہو گئے۔ جب سازگار ہو گئے تو نبی کریم نے فرمایا یارو اب میرا پیغام انشاءاللہ عرب نہیں عجم تک پھیلے گا۔ شروع کر دی، پہلا خط نبی کریم نے لکھنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، مدینہ کی ریاست کو کیا کیا؟ مضبوط کیا۔ خط لکھا بادشاہوں کو، کس کو؟ کیا بات ہے! اگر آپ کو وقت نے اجازت دی تو میں انشاءاللہ کسی موقع پر نبی کریم کے سارے خطوط آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کا اثر دیکھیے کیا کمال کے خط ہیں۔ فرمایا آؤ میرے یارو اب بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بادشاہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتے، دیکھتے بھی نہیں جب تک کہ اس پہ مہر نہ لگی ہو۔ فرمایا مہر تیار کیجیے۔ تو ایک صحابی نے مہر تیار کی انگوٹھی میں، کس میں؟ انگوٹھی، اور اس مہر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ 3 لائنوں میں، کتنی سطروں میں؟ 3 سطروں میں، لیکن 3 سطریں انگوٹھی میں اس طرح تو نہیں لکھی جا سکتی۔ تو نبی کریم کی تعظیم بھی دیکھیے ذرا، قربان جاؤں، لکھنا تو ہے محمد الرسول اللہ، لیکن نبی کریم نے محمد کا لفظ نیچے لکھا، رسول اوپر لکھا، اور اللہ کا نام سب سے اوپر لکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ مہر نبوت دیکھ سکتے ہیں، اس کی عکس آج کل ملتی ہے، کتابوں میں بھی ہے، فریم میں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ مہر پیغمبر تھی، مہر بن کے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا خط لکھا روم کے بادشاہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ سنیے ہری پور والو، شاہ روم کے بادشاہ کو لقب ملتا تھا قیصر۔ کیا؟ قیصر۔ اور فارس کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا؟ کسرا۔ نام جو بھی ہوتا بادشاہ کا یہ لقب ہوتا تھا۔ تو روم کا بادشاہ جس کا لقب تھا قیصر، نام اس کا تھا ہرقل۔ ہمارے اردو میں لوگ پڑھتے ہیں ہرقل، عربی میں اس کا نام تھا ہرقل۔ نبی کریم خط لکھواتے ہیں، آپ کے سامنے ذرا پڑھتا ہوں میں، وہ اور سے سنیے۔ خط لکھا نبی کریم نے، مہر لگائی، خط حوالے کس کی کیا؟ ڈاکیا کون ہے؟ نبی کریم کا۔ نام ہے اس صحابی کا
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے نام، کیا نام ہے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ دحیہ کلبی ہیں کہ جبریل جب نبی کریم پر وحی لے کے آتے تھے تو اس کی صورت میں آتے تھے۔ یہ واحد صحابی ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جبریل ان کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خط دیا اور بھیج دیا۔ یہ خط لے کر بصرہ چلے گئے۔ جو گورنر تھا اس کو دیا، اس نے خط پہنچایا شاہ روم تک، ہرقل تک، قیصر تک۔ دحیہ کلبی بھی ساتھ ہیں۔ جو ہی خط پہنچتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خط پڑھتا ہے قیصر روم، تھا تو بڑا ہوشیار، سمجھ گیا، کہنے لگا یہاں عرب کے کچھ لوگ ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ، جہاں بھی میرے ملک میں عرب کے لوگ ہوں، خاص کر مکے کے، لے آؤ۔ شام کے اندر تجارت کی غرض سے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت کافر تھے اور سخت دشمن تھے نبی کے، اس وقت تجارت کی غرض سے شام گئے تھے۔ کہنے لگے بادشاہ کے کارندے آئے اور ہمیں پکڑا کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ ہم حیران کہ بادشاہ کو ہم سے کیا کام۔ خیر لیا، چند ساتھیوں کو لے کر ہم بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے بڑا محل سجایا ہوا ہے، بڑی پر رونق محفل بنائی ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، تاج سر پہ ہے، بڑے نوکر چاکر، بڑا عالی شان قسم کا ایک پروگرام بنا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آ گیا ابو سفیان، بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا اے لوگوں، تم میں سے کون محمد کا قریبی آدمی ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے قیصر نے، ہرقل نے، وہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ کہتا ہے فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ اے لوگوں، تم میں سے کون اس آدمی کے نسب کے لحاظ سے قریب ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے، اس کا قریبی کوئی ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، میں قریبی ہوں، میں ان کا قریبی ہوں۔ تو پتہ ہے بادشاہ نے کیا کہا؟ أَدْنُوهُ مِنِّي، اس کو میرے قریب کر دو۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے بادشاہ کے قریب کیا گیا اور میرے باقی ساتھیوں کو بادشاہ نے کہا باقی اس کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ابو سفیان آگے ہیں اور ابو سفیان کے ساتھی ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے ہیں۔ اور بادشاہ کیا کہنے لگا؟ ثم قال لترجمانه، ترجمان بلایا گیا، ترجمان آیا، بادشاہ نے ترجمان سے کہا ان سے کہیے انی سائل ھذا، میں ان سے پوچھنے والا ہوں کچھ باتیں عن ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، فَإِن كَذَبَنِي، اگر یہ جھوٹ بولے مجھ سے تو فَكَذِّبُوهُ، تم اس کو جھٹلاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بادشاہ کہتا ہے لوگوں میں اس سے پوچھنے لگا ہوں نبی کریم کے بارے میں، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کے ساتھیوں کو چاہیے کہ اس کی تکذیب کریں کہ ہاں ادھر جھوٹ بولا۔ اب ابو سفیان بھی کہتے ہیں کہ میں بھی حیران ہوں، سامنے نہیں کھڑے، پیٹھ پیچھے ہیں کہ آنکھوں میں اشارہ ہو جائے۔
اب جدھر میں نے جھوٹ بولا ہے، بادشاہ کا دربار ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہاں مجھے جھٹلایا جا سکتا ہے، ذلیل ہو جاؤں گا۔ میں نے دل میں کہا جو کہوں گا سچ سچ کہوں گا۔ اب ابو سفیان کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ قال فواللہ، اللہ کی قسم ہے، لولا الحیاء من ان یأسروا علی کذبا، اگر مجھے جھوٹا نہ قرار دیا جائے، مجھ پہ جھوٹ کا الزام نہ لگائیں، تو میں جھوٹ ضرور بولتا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ذرا آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے۔ بادشاہ کا پہلا سوال، قیصر کہتا ہے، شاہ روم ہرقل کہتا ہے، پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، کیف نسبہ فیکم، او ابو سفیان، یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تم میں سے کس نسب کا مالک ہے؟ اس کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت هو فینا ذو نسب، میں نے کہا کہ بادشاہ وہ ہم میں سب سے اونچے نسب والا ہے، سب سے اونچے نسب والا ہے، سب سے اونچے خاندان والا ہے۔ یہ سوال آپ بھی یاد رکھیے۔ دوسرا سوال بادشاہ نے کہا فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، اے ابو سفیان، اس خاندان میں، تمہارے اس عظیم خاندان میں، اس شخص سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں؟ اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت لا، میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے ہمارے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ دو۔ تیسرا سوال حل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا اس کے خاندان میں، اس کے نسب میں بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ کتنے سوال؟ تین۔ چوتھا سوال قلت، پتہ ہے میں بادشاہ نے پھر یہ پوچھا کہ اشراف الناس تبعوہ ام ضعفاؤہم، اشراف الناس تبعوہم، کیا شریف لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، امیر سرمایہ دار بڑے لوگوں نے مانا ہے، ام ضعفاؤہم، یا غریب بے کس لاچار کمزوروں نے مانا ہے اس کو نبی؟ یہ بتائیے۔ اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت بل ضعفاؤہم، میں نے کہا امیروں نے نہیں مانا، غریب اور کمزور نادار لوگوں نے مانا ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ پانچواں سوال بادشاہ نے یہ پوچھا ایزیدون ام ینقصون، یہ بتاؤ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے بادشاہ سے کہا بلکہ وہ دن دگنی رات چگنی بڑھ رہے ہیں، وہ تو ترقی کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چھٹا سوال فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، یہ بتاؤ کس نبی کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی دوبارہ مرتد ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہری پور والوں سنیے، عجیب و غریب سوال ہے، کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کا کوئی ساتھی دین سے متنفر ہو کے مرتد ہوا ہے کہ نہیں؟ قلت لا،
ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ اچھا کتنے سوال ہو گئے؟ 6۔ 7واں سوال بادشاہ کہنے لگا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ۔ اے ابو سفیان یہ بتاؤ، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ میں دیکھا ہے؟ کسی نے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ کبھی تم نے اس کو جھوٹ سے متہم کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا اللہ، اس دعوی نبوت سے پہلے ان کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا، کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا۔ بادشاہ نے 8واں سوال کر دیا، کہتا ہے فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا کبھی دھوکہ کرتا ہے؟ غداری کرتا ہے؟ یغدرو، غدر، دھوکہ کیا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ قلت لا، کبھی آج تک غدر دھوکہ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ ٹچ کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جتنی گفتگو ہو رہی تھی مجھے ایک لفظ بھی شامل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کوئی اضافی ٹوٹکا لگاؤں، ادھر مجھے موقع مل گیا۔ وہ موقع کیا تھا ذرا آپ بھی دیکھیے۔ فَقُلْتُ، ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ کیا کبھی دھوکہ دیا ہے؟ میں نے کہا لا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، لیکن اب ہمارا اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں دھوکہ کرتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے اضافی لگا دیا، حالانکہ بادشاہ نے اس کا پوچھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو لگانا چاہیے، یہ لفظ لگا کہ ہاں اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اب پتہ نہیں معاہدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگلی بات بھی سنیے، کتنے سوال ہو گئے؟ 9واں سوال بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ کہتا ہے فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تمہاری لڑائی ہوئی ہے کبھی، جنگ جدال، کہ لڑائی ہوئی جنگیں؟ میں نے کہا نام، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ کیسی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے لڑائی؟ تو میں نے کہا ابو سفیان کہتے ہیں الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا وننال منہ، جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈھول ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں، اونچ نیچ ہار جیت لگی رہتی ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 9۔ 10واں سوال قال فماذا یامرکم، 10واں سوال بادشاہ نے کہا ابو سفیان ماذا یامرکم، یہ نبی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں حکم کیا دیتا ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہی کہتا ہے یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے وہ چھوڑو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، والصدق سچائی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، پاک دامن رہو، والصلۃ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو ختم نہ کرو۔ فقال للترجمان،
10 سوال آپ نے سن لیے، ابو سفیان کے جواب بھی سن لیے، اب بادشاہ کا تبصرہ سنیے۔ بادشاہ ترجمان سے کہتا ہے فقال للترجمان قل له کیسے سألتک عن نسبہ، او ابو سفیان میں نے تجھ سے محمد کے نسب کے بارے میں پوچھا، پس تو نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب والا ہے، تو سن وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح رسول ہوتے ہیں کہ وہ قوم میں سب سے اعلیٰ نسب میں ہوتے ہیں۔ ذہانت دیکھیے، پہلے سوال پہ تبصرہ کہ تو نے کہا اونچے نسب والا ہے، تو واقعی نبی اونچے نسب میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے دوسرا سوال کیا کہ کیا نبوت کا دعویٰ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے کیا ہے یا نہیں، تو نے کہا اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ